أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر قوم بنی اسرائیل کے حالات میں مختلف واقعات کا تذکرہ ہوا، پھر دوبارہ اللہ نے یاد دہانی بھی کرا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تورات لانے گئے، ان کے جانے کے بعد آپ نے بچھڑے کی بات شروع کی، بڑا ظلم کر دیا، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تورات کے احکام پر، مگر تم طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، ہم نے طور پہاڑ کو سروں پہ کھڑا کر دیا، کیا پتہ اس کے خوف سے احکام مان لے، کچھ کو مان لیا کچھ کو پھر بھی نہیں مانا، اور ہم نے تورات دی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکام کو سن لو، آپ نے سن لیا مگر نافرمانی کی، کیونکہ اس بچھڑے کی پرستش آپ کے دلوں میں رچ بس چکی تھی۔ دوسری طرف ان کا یہ نظریہ بھی تھا، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بڑے محبوب بندے بھی سمجھتے تھے ایک طرف سے، اعمال تو یہ ہیں، اور کہتے تھے کہ اللہ کے ہم سب سے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں، قریبی ہیں، اگر پھر بھی کہیں جہنم گئے تو کچھ دن ایام معدودہ، کچھ ایام آنکھ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد تو ان خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے رد کر کے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر تم خالص آخرت کے اندر اللہ کے ہاں تمہارا ہی مقام ہے سارے لوگوں سے ہٹ کر، تو پھر ذرا موت کی دعا کر کے دکھاؤ، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کہ فوراً تجھ پہ موت آ جائے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا معاملہ ہوتا ہے اعمال کا۔ مگر یہ پھر ڈر کے ہمارے موت کی دعا ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ابھی دعا کریں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ معجزات اور حالات دیکھے تھے وادی تی میں، اور پھر اللہ خود جواب دے رہے ہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے یہ لوگ، اللہ کو خوب خبر ہے۔ اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ موت کی کیا دعا کرتے ہیں، بلکہ تمام لوگوں میں سے مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی کے حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ 1000 سال عمر ہمیں مل جائے، مگر کسی کی عمر لمبا ہو تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے گا، اللہ تو جانتا ہے۔ پھر آگے بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ ایک بہانہ یہ بنا دیا کہ آپ کے پاس جو فرشتے آتے ہیں نا وہ جبریل ہیں، آپ بتا رہے ہیں، تو جبریل تو پہلے بھی ہمارے اوپر بڑے سخت احکام لائے ہیں جن کی وجہ سے تورات پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں شکایت کر رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں کہ جبریل تو ہمیں تورات میں ایسے سخت احکام لائے، لہذا وہی فرشتہ اگر وہی لے کے آ رہا ہے تو بس پھر ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس بگڑی ہوئی حالات کو بتایا ہے اور اس پر رد بھی کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہی ہے خالص اللہ کے ہاں آخرت کا گھر، من دون الناس، دوسرے سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا ہی گھر ہے آخرت کا جیسا کہ تم سمجھتے ہو،
فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس مدعا میں سچے ہو۔ اللہ فرمائے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ اس موت کی ہرگز تمنا نہیں کر سکیں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا ہے، اعمال جو آگے بھیجے ہیں، اب ان کو دیکھ کر یہ تھوڑی موت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ باخبر ہیں، اللہ جانتے ہیں خوب ظلم کرنے والے ظالموں کو اللہ جانتے ہیں۔ اور نبی کو، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ ضرور تم ان کو پاؤ گے لوگوں میں زندگی کے لیے زیادہ حریص ہیں، یہ زندگی چاہتے ہیں لمبی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ مشرکین اور بت پرستوں سے بھی زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال دی جائے، مگر بات اس حال میں ہے کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کسی کی عمر کا لمبا ہو جانا، ما هو بمزحزحه، اس کو دور نہیں کر سکتی اللہ کے عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتے ہیں اس چیز کو، ان اعمال کو جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی، یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معقول بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جبریل سے دشمنی کرنا، جو 1,24,000 انبیاء کو وحی لایا، وہ تو اپنی طرف سے نہیں لایا، یہ کوئی کیسا بہانہ ہے کہ جبریل وحی لاتا ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں۔ جبریل از خود تو نہیں لاتے ہیں، وہ ایک پیغام رساں ہیں، اللہ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک بات کو نبی تک پہنچاتے ہیں، بس اس کا اتنا کام ہے، آگے تو وہ احکام خود تو نہیں بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، گویا کہ اللہ کے احکام کو بالواسطہ نہیں مانا۔ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی دشمنی رکھے گا، دشمن ہو جائے گا جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، وہ تو نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہی اتارتے ہیں آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، ایسی وہی، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ان سب کتابوں کا جو اس سے پہلے گزری ہیں، وَہُدًى، ہدایت کا ذریعہ ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے واسطے۔ در حقیقت یہ جبریل میکائیل یہ بہانہ ہے، یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی توحید کے منکر ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو کوئی دشمنی رکھے گا اللہ سے، وملائکتی، دیکھو اوپر تو اللہ کا تو ذکر نہیں ہے، جبریل کا ذکر، یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے دشمنی کرے، مطلب جو جبریل سے دشمنی کر رہا ہے، وقت کے نبی کے احکام سے پھر رہا ہے، گویا اس نے اللہ ہی سے دشمنی کری ہے۔ جو دشمنی رکھے اللہ سے، وملائکتی، اس کے فرشتوں سے، ورسلی، اور رسولوں سے، وجبریل ومیکال، جبریل اور میکائیل علیہ السلام دونوں سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ رب العزت بھی، سن لو کہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ کافرین سے خطاب کر دیا آخر میں لا کر کہ جو یہ سب نہیں مانتے کافروں کی لسٹ میں آ گئے۔ دیکھو کیسے کیسے حالات ہیں، اللہ ہم سب کی اس قسم کی برے افعال سے حفاظت فرمائے۔ آگے ان کا ایک بہت ہی مشہور فعل ہے، برا فعل، جو کہ جادو، تو جادو سے یہ لوگ پھر جادو کے چکروں میں پڑ گئے اور بہانے کرتے، جادو بھی کرتے تھے۔ اور 2 فرشتوں کا بھی بیان ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا، تو اس جادو کی بھی تردید کی انشاءاللہ اندکل جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو بھی واضح کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفا کلیہ نصیب فرما۔ مرحومین اللہ مرد ہو یا خواتین جو دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما، درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی موت سے قبل اس کی کامل تیاری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما